ہے کہ شہر بغداد کی کچھ دوری پر ایک پرانی بستی ہوا کرتی تھی۔ اس بستی کا نام صبر پور تھا۔ جیسا کہ بستی کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بستی کے لوگ نہ صرف صبر والے تھے بلکہ بے حد سادگی پسند، محنتی اور خدا کے بڑے بندے بھی تھے۔ لیکن وقت اور حالات نے اس بستی کو غریبی، تنہائی اور مایوسی کی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ اس بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کو بھی معمولی لڑکا نہیں تھا۔ اس کا سینہ ایمان سے روشن، آنکھوں میں سوالات کی چمک اور دل میں خوابوں کی دنیا بسائے ہوئے تھا۔ ہاشم کی ماں بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی اور باپ ایک بوڑھا مگر بے حد نیک انسان تھا۔ ہاشم ہر روز صبح سورج چمکتے ہی بستی کے باہر کھیتوں میں کام کرنے چلا جاتا۔ ہاشم اکثر اپنے باپ سے ایک ہی سوال پوچھتا، ابا جان، ہم اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں آتی؟ کچھ لوگ تو بیٹھے بیٹھے مالا مال ہو جاتے ہیں اور ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، یہ سب کیا ہے؟ ابو اس کے باپ، جنہیں سب بابا منیر کے نام سے جانتے تھے، بڑے تسلی سے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ قسمت کا چکر ہے، لیکن یاد رکھنا محنت اور ایمانداری سے کیا گیا ہر عمل ایک دن بہت محنت لاتا ہے۔ البتہ وقت اور طریقہ اللہ خود طے کرتا ہے۔ ایک روز کی بات ہے جب بستی میں ایک اجنبی داخل ہوا جس کا لباس بے حد سادہ اور چہرہ نور سے روشن تھا مگر آنکھوں میں غضب کی گہرائی تھی۔ وہ سیدھے مسجد کی طرف گیا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اجنبی مسکرایا اور بولا، میں ایک مسافر ہوں اور اس سچے بندے کی تلاش میں ہوں جس کی قسمت کا فیصلہ خدا نے ایک الگ انداز میں کیا ہے۔ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن ہاشم جو وہاں موجود تھا، اس کا دل اجنبی کی باتوں سے بے چین ہو گیا۔ اس نے اجنبی کو مسجد کے باہر روکا اور کہا، حضور کیا میں آپ کے ساتھ کچھ دیر چل سکتا ہوں؟ اجنبی نے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تو ہی تو ہے جسے میں تلاش کر رہا ہوں۔ تیری قسمت کا چکر بہت انوکھا ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے راستہ دکھا سکتا ہوں مگر وہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ ہاشم کا دل دھڑکنے لگا۔ دل کے گہرائی سے کوئی آواز آئی، چل ہاشم، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرے۔ اگلے ہی دن صبح ہاشم نے اپنے باپ سے اجازت لی۔ بابا امیر اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جا بیٹا، مگر یاد رکھنا بڑا اوپر والا، اپنی نیت صاف رکھنا، جو کھویا اسے صبر سے اور جو پایا اسے شکر سے قبول کرنا۔ ہاشم اور وہ اجنبی جس کا نام شیخ علی تھا سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں شیخ علی نے ہاشم سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا، اگر تیری قسمت میں تندرستی لکھی ہو تو کیا تو خدا سے ناراض ہوگا؟ دوسرا، اگر تجھے ایک ایسا فیصلہ لینا پڑے جو دل کو تو ناپسند ہو مگر دنیاوی طور پر گھاٹے کا سودا ہو تو کیا کرے گا؟ تیسرا، اگر تیرے سامنے 2 راستے ہوں، ایک آسان اور دوسرا مشکل والا راستہ تیری روح کو چین دے تو کیا چنے گا؟ ہاشم نے جواب دیا، میں سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم، میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہی تو نکلا ہوں۔ شیخ علی مسکرائے اور بولے، بس یہی تو پہلا قدم ہے، اقرار کرنا کہ ہم نہیں جانتے۔ جو جانتا ہے وہ گھمنڈ کرتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ سوال کرتا ہے۔ سوال کرنے والا خدا کے قریب ہوتا ہے۔ کچھ دن سفر کرنے کے بعد دونوں ایک ویران میدان میں پہنچے جہاں ایک خانہ خدوش قبیلہ رکا ہوا تھا۔ اس قبیلے کا ایک شہزادہ بیمار تھا، کسی کو بھی اس کی بیماری کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شیخ علی نے ہاشم سے کہا، اگر تو اس بچے کو اللہ کے نام پر دعا سے ٹھیک کر سکے تو سمجھ لے کہ تجھ میں کچھ خاص ہے۔ ہاشم گھبرا گیا مگر شیخ علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نیت اور یقین، یہی 2 چیزیں چاہیے۔ ہاشم نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، یا رب، اگر میری قسمت میں کوئی نیکی ہے تو اس بچے کو شفا عطا فرما۔
बस तेरा बंदा हूँ। अल्लाह के करम से कुछ ही घंटों में बच्चा बेहतर होने लगा। पूरा कबीला हाशिम को एक पीर की तरह मानने लगा। मगर हाशिम ने कहा मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ, ये तो सब अल्लाह की करम नवाजी है। शेख अली की आंखों में आंसू आ गए। शेख अली ने उसे देख कर कहा, मर्द वो नहीं जो करामत दिखाए, मर्द वो है जो करामत के बाद भी खुद को कुछ नहीं माने। इसके बाद शेख अली और हाशिम कई और कस्बों और बस्तियों से गुजरे। हर जगह इन्हें अलग अलग इम्तिहान से गुजरना पड़ा। कहीं भूखे लोगों को खाना खिलाना था तो कहीं अमीरों के झूठ को बेनकाब करना था। हर बार हाशिम की किस्मत एक नया मोड़ लेती रही। कभी उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, लेकिन कभी तारीफ मिलती। कभी कोई ठुकरा देता, लेकिन कभी कोई गले लगाता था। मगर हर बार हाशिम की आंखें और दिल एक ही हकीकत से वाक़िफ़ होते। एक रात हाशिम ने एक ख्वाब देखा। एक बड़ा दरिया है, वो उस दरिया के किनारे खड़ा है। दरिया की लहरें इससे आवाज़ देती हैं तो जानना चाहता है ना कि किस्मत क्या है, तो दरिया में उतर, मगर याद रखना कि तू तैरना नहीं जानता। हाशिम आँख खोलता है तो इसके चेहरे पर पसीना होता है। शेख अली जाग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तेरा अगला इम्तिहान बहुत बड़ा होगा। अब तुझे अपने दिल और अपनी अकल के दरमियान फ़ैसला करना होगा। हाशिम की आंखों में वो ख्वाब अब भी ताज़ा था। दरिया की लहरें, इसकी पुकार और ना देर में आने की हकीकत। अगली सुबह जब शेख अली उठे तो हाशिम ने इनसे अपने ख्वाब का जिक्र किया। शेख अली ने गहरी सांस ली और बोले, तो अब इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर इंसान की किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। कुछ लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़कर डूब जाते हैं। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो भरोसे के साथ दरिया में उतरते हैं और वही असल में तैरना सीख जाते हैं। हाशिम ने शेख अली से पूछा। शेख अली मुस्कुराए और बोले, अगर तेरे अंदर यकीन और सब्र है तो ज़रूरत है कि अब जा सकेगा। सुबह होते ही हाशिम और शेख अली ने अपना सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र करते करते हाशिम और शेख अली एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जिसे लोग शहर दोहरा कहते थे। ये जगह कुछ अजीब सी थी, जहाँ दो तरह के लोग रहते थे। एक गधा ऐसा था जो हर चीज़ को किस्मत समझकर चुपचाप सह लेता था। दूसरा गधा वो था जो किस्मत को ठुकरा कर मारने का दावा करता था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी इमारत थी। इसमें दो दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर लिखा था, किस्मत को कबूल कर लो, और दूसरे पर लिखा था, किस्मत को बदल डालो। लोग दोनों दरवाज़ों से गुजरते, मगर कोई कभी वापस नहीं आता था। शेख अली ने हाशिम से कहा, अब तुझे भी इन दो दरवाज़ों में से एक का चुनाव करना होगा, लेकिन याद रखना, जो दरवाज़ा तू चुनेगा वही तुझे अपनी अगली किस्मत का सामना करना होगा। हाशिम का दिल कांप उठा और वो सोचने लगा कि अगर इसने पहला दरवाज़ा चुना तो शायद वो सब कुछ खो बैठे जो इसने चाहा था। अगर वो दूसरा दरवाज़ा चुनता तो शायद खुद को खो बैठेगा। हाशिम कई घड़ी तक खामोश खड़ा रहा, फिर आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जो रास्ता तुझे मंजूर हो मुझे इस पर ले चलो। और फिर हाशिम ने पहला दरवाज़ा खोला, किस्मत को कबूल कर लो। जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे के इस पार एक वीरान मैदान था। वहाँ एक झोंपड़ी थी जिसमें एक बीमार औरत कड़कड़ा रही थी। इस औरत के पास एक यतीम बच्चा बैठा था। औरत ने हाशिम की तरफ देखा और कहा, बेटा, मैं कई दिन से भूखी हूँ और मेरे बच्चे को भी कुछ नहीं मिला। हाशिम ने अपने थैले में देखा, सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी बचा था। इसने बिना कुछ सोचे वो दोनों चीज़ें औरत को दे दी और खुद झोंपड़ी से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद शेख अली वहाँ पहुँचे और मुस्कुराकर बोले, यही थी तेरी कुर्बानी, अपने हिस्से का खाना किसी और को दे देना जब तुझे खुद भी ज़रूरत हो। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। हाशिम तो अब इस इम्तिहान को पार कर चुका था। उसे अगले इम्तिहान के लिए एक बस्ती में ले जाया गया जिसका नाम था बस्ती के फ़रेब। इस बस्ती में हर चीज़ झूठी थी, मुस्कुराहटें, बातें, इबादत। लोग ज़ाहिर में बहुत दीनदार लगते थे, मगर इनके दिलों में सिर्फ लालच और दिखावा था। शेख अली ने
ان سے کہا یہاں تجھے ایک تجارت کی پیشکش کی جائے گی، ایسا سودا جس میں بہت منافع ہوگا مگر سچائی سے دور ہوگا۔ اگر تم نے اس سے ٹھکراتے ہو تو تیری روح صاف رہے گی۔ واقعی کچھ ایک دو گھنٹے کے بعد ایک امیر تاجر ہاشم کے پاس آیا اور بولا تمہیں ایک جھوٹا دستاویز بنانا ہے جسے بس اتنا کرنے کے بدلے میں تجھے سونے کی اشرفیاں دوں گا۔ ہاشم کی آنکھیں چمکی، یہ وہ دولت تھی جو اس کے ابو کی زندگی بدل سکتی تھی، جو اس کے پورے گاؤں کو راہ دے سکتی تھی، مگر پھر اسے بابا منیر کی بات یاد آئی، ہر پڑاؤ پر اپنی نیت صاف رکھنا۔ ہاشم نے وہ دستاویز پھاڑ کر تاجر کے منہ پر پھینک دیا۔ تاجر غصے میں چلا گیا، مگر شیخ علی آئے اور بولے تو جیت گیا ہاشم، قسمت ہمیشہ انہی کی طرف لوٹتی ہے جو خود کو بیچتے نہیں ہیں۔ اب ہاشم سفر کی 2 منزلوں کو پار کر چکا تھا، اب سفر کی آخری منزل تھی آئینہ عظمت۔ یہ ایک راہ سے ہماری جگہ تھی جہاں ہر سال صرف ایک ہی انسان کو داخل ہونے کی اجازت ملتی تھی، وہاں ایک بڑا آئینہ ہوتا تھا جس میں انسان کو اپنی اصل قسمت دکھائی دیتی تھی۔ شیخ علی نے کہا اب وقت ہے کہ تو اپنی قسمت سے آمنا سامنا کر۔ ہاشم نے جب آئینے میں دیکھا تو جو تصویر آ گئی وہ چونکا دینے والی تھی۔ وہ خود کو ایک تاج پہنے بادشاہ کے طور پر دیکھ رہا تھا، مگر وہ رو رہا تھا کہ اکیلا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ پھر تصویر بدلی، اس نے خود کو ایک سادہ لباس میں گاؤں کے بچوں کو پڑھاتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، لوگ اس سے محبت کر رہے تھے اور اس کے دل میں چین تھا۔ شیخ علی بولے یہی قسمت کا چکر ہے ہاشم، ہر انسان کے پاس 2 منزلیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو دنیا کو دکھتی ہے اور ایک جو روح کو سکون دیتی ہے۔ اب فیصلہ تیرا ہے، کون سی قسمت قبول کرے گا؟ ہاشم نے گہری سانس لی، اس نے روحانی تصویر کی طرف دیکھا اور بولا مجھے وہ زندگی چاہیے جو میری روح کو سکون دے، بھلے ہی وہ دنیا کی نگاہ میں معمولی کیوں نہ ہو۔ شیخ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے ہاشم کے سر پر ہاتھ رکھا، اب تو وہ بن گیا ہے جسے میں تراش رہا تھا، اب تو تیار ہے قسمت کو سمجھنے کے بدل دے دوسروں کی قسمت سنوارنے کے لیے۔ شیخ علی دوسری جگہ پانی۔ شیخ علی اور ہاشم اب سفر کے اس موڑ پر تھے جہاں سے واپسی شروع ہوتی ہے، مگر واپسی وہی نہیں ہوتی جو نکلتے وقت تھی۔ اس طرح دریا ایک جلے بہہ کر دوسری طرف پانی دے دیتا ہے، اس طرح ہاشم اب وہ نہیں رہا جو پہلے کبھی تھا۔ اب اس کی چال میں ٹھہراؤ تھا، آنکھوں میں روشنی، لہجے میں مسرت اور دل میں ایک ذمہ داری تھی۔ ہاشم نے شیخ علی سے یہ باتیں کہی، میں نے اپنی قسمت کو سمجھا نہیں بلکہ کہذاب تو دوسروں کی قسمت کا ذریعہ بنوں گا، تیری روشنی اب تو اکیلے نہیں رکھ سکتا۔ جب ہاشم اور شیخ علی سفر پر لوٹے تو وہاں کا ماحول اور بھی تنگ حالی سے بھرا ہوا تھا۔ بابا منیر بیمار تھے، لوگوں کے گھر اجڑے ہوئے تھے، کھیت سوکھ چکے تھے، مگر جب لوگوں نے ہاشم کو دیکھا ان کے چہرے پر روشنی آ گئی۔ پرانا ہاشم نہیں تھا، اب اس کی نگاہیں اندر تک اتر جاتی تھی اور اس کے لفظ دلوں کو سکون دیتے تھے۔ ہاشم نے پہلا کام یہی کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا ہم نے اپنی قسمت کو خود برا سمجھ لیا ہے، چلیے اب مل کر اس کی تعمیر کریں۔ ہاشم نے اپنے سفر کے دوران جو تھوڑے بہت سونے چاندی کے سکے کمائے تھے وہ سبھی اس نے اس پرانے کھنڈر کو مرمت کروا کر بیت المال میں تبدیل کر دیا۔ یہاں بے گھر یتیم عورتیں اور بچے آ کر رہنے لگے، لوگ جانتے یہ وہی ہاشم تھا جو کبھی بغداد جا کر روزگار تلاش کرنا چاہتا تھا، اب وہ خود لوگوں کا سہارا بن چکا تھا۔ ایک رات بستی میں زوردار بھوکمپ آیا، زمین ہلنے لگی، کچھ گھر گر گئے، کئی لوگ شوک ہو گئے، چیخوں و پکار مچ گئی۔ ہاشم فوراً دوڑ پڑا، جو گائے تھا اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا، جو گمشدہ تھا اسے گلے لگایا۔ بیت المال اب راحت کا گھر بن چکا تھا۔ صبح ہوئی تو سورج کی پہلی کرن نے ایک اور مچھوار دکھایا۔ ہاشم خود جب بھی تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر شکر کا کلمہ تھا۔
اللہ نے ہمیں آزمایا مگر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اس آزمائش کو نیک عمل میں بدل دیا۔ یہی قسمت کا چکر ہے۔ کچھ ہفتوں بعد شیخ علی نے کہا اب میرا وقت آ گیا کہ میرا وقت جانے کا آ گیا بیٹا، اب تو روشنی بن چکا ہے، اب مجھے جانا ہوگا۔ ہاشم نے آنسو بھری آنکھوں سے پوچھا مگر آپ کہاں جائیں گے؟ وہ پھر کبھی ملیں گے؟ شیخ علی بولے تو جب بھی کسی مایوس کی آنکھوں میں امید دیکھے گا وہاں میں ہوں گا، جب کسی کو تنہائی میں تو گلے لگائے گا وہاں میری موجودگی ہوگی۔ یہاں دکھی قسمت کوئی بند دروازہ نہیں بلکہ ایک کھلا میدان ہے جس میں ہر قدم پر انسان کو خدا اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شیخ علی نے ہاشم کو گلے لگایا اور بستی سے رخصت ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی نے انہیں پھر نہیں دیکھا، شاید وہ اس دریا میں اتر گئے تھے جو ہاشم کے خوابوں میں آیا کرتا تھا۔ ہاشم اب بستی کا رہبر بن چکا تھا مگر اس نے کبھی تاج نہیں پہنا۔ اس نے کھیتوں کو پھر سے آباد کیا، بچوں کو تعلیم دی، ہر انسان کو یہی سکھایا کبھی قسمت کو الزام مت دو بلکہ اسے پہچانو، اس کی عزت و غرور سے سامنا کرو اور اگر ضرورت ہو تو اللہ سے دعا کرو اور محنت کے ساتھ اسے بدل ڈالو۔ جب بابا منیر کا آخری وقت آیا تو انہوں نے ہاشم کا ہاتھ تھاما اور کہا بیٹا تو میری اور اپنی قسمت نہیں بستی کی قسمت بن گیا ہے، تو نے دکھا دیا کہ اگر انسان اللہ سے امید رکھے تو وہ مٹی سے سونا بن سکتا ہے۔ اب میری روح سکون میں ہے، کیوں نہ کہ مجھے یقین ہے کہ تو دوسروں کو بھی یہی راستہ دکھائے گا۔ یہ کہہ کر بابا منیر کی آنکھیں بند ہو گئی لیکن ان کا چہرہ روشن تھا۔ سالوں بعد ہاشم بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا۔ ایک روز ایک نوجوان لڑکا ان کے پاس آیا اور پوچھا حضور کیا واقعی قسمت بدل سکتی ہے؟ ہاشم نے مسکرا کر کہا بالکل، لیکن یاد رکھیے قسمت دراصل تیری نیت، تیری محنت، تیرے صبر کا نام ہے۔ اللہ تجھ سے تیرے عمل کا حساب لے گا، نہ کہ تیرے نصیب کا تیرا نصیب کیسا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ایک امتحان ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے، شکایت نہیں، اسے اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے بنایا ہے، کبھی صبر سے، کبھی شکر سے اور کبھی قربانی سے۔ جو انسان اپنی قسمت کو عبادت اور انسانیت سے سینجتا ہے اللہ اس کی زندگی کو جنت کی راہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو آپ رکھیں میرا بہت سارا خیال، اللہ کا ہمیں ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔